الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، مدنی کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی سردار ناصر صاحب کا، جن کے محبت بری دعوت پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور میرے بڑے ہی پیارے اور محترم شیخ حافظ یاسر صاحب، اور اسی طرح شیخ قاری عبداللہ صاحب، جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ آج کی یہ محفل سجائی ہے، اور میرے دائیں جانب میرے بڑے بھائی جو میرے کزن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محترم بھی ہیں، الشیخ مولانا ابو بکر عثمانی صاحب، دعا کیجئے کائنات کا مالک ان کو اور عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے، دن رات اللہ کے دین کی خدمت میں گزرتے ہیں، اللہ ان کے دنوں میں، ان کی راتوں میں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی اولاد کو بھی دین کا خادم اور دین کا نوکر بنائے، اور ان کی آواز کو پورے ملک پاکستان تک پہنچائے۔ ہمارے شہر لاہور کے خطیب بھی ہیں، اور شہر قصور کا میں تو سمجھتا ہوں فخر بھی ہیں کہ اللہ جن سے کام لے لے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جیسے اللہ نے انبیاء کو نبوت کے لیے چنا ہے نا، ویسے انبیاء کے ورثاء کو منبر رسول کے لیے بھی کائنات کے پروردگار نے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایویں ہر کوئی آ کے ممبر رسول تے نہیں بیٹھ جاندہ، یہ بہت بڑا اللہ دا احسان۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جسے چاہتا ہے چن کر کے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میری گزارش ہے عثمانی صاحب آپ ذرا ادھر صوفے پر تشریف لے ہیں تو
تو ذرا مجھے بھی پتہ ہو میری سرپرستی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بات کا آغاز ہوتا ہے۔ معزز سامعین، صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا؟ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کا یار ابو بکر لے کر کے آیا ہے۔ اچھا، ٹوڈی ایک چھوٹی جی ڈیوٹی ہے کہ تجھے سبحان اللہ آکھنی ہے۔ یہ سبحان اللہ تسی آکھی جاؤ گے تو گل چلدی چلی جائے گی۔ یہ جی اپنی گڈی ہے نا، اندے 4 ٹائر نے، 2 ٹوڈے نے تو 2 میرے نے، اکٹھے ترن کے تو گڈی ترے گی ورنہ بریک لگ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے جمعرات بھی ہے، صبح میں نے فیصل آباد کے لیے نکلنا ہے اور پھر اس کے بعد شیخو پورہ، اس کے بعد مجھے گجرانوالہ پہنچنا ہے۔ اور لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج انشاءاللہ ایک محبت بھری گفتگو آپ سے بالکل ہو، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور محبت سے بھلا کیا کہنا ہے؟ نہیں، اس میں تھوڑی سی محبت پائیا جی، محبت اور پاؤ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ اج ذرا آدھا پونا گھنٹہ آکھی جاؤ نا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اگر اللہ نے ایک بار آگ چھڑیا نا، جا میرے بندے میں بھی تینوں گناہوں تو پاک کر دیتا ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا؟ اور کون صحابہ ہیں جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کون صحابہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرے، صحابہ اس قرآن پر عمل کریں۔ ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ زمین پر چلتے ہوئے عمل کریں، اللہ اس عمل کو اپنا قرآن بنا کر کے نازل کر دے۔ تھوڑا نیڑے ہو جو، تسی کیوں نہیں میرے قریب آندے؟ تسی بھی نیڑے ہو جو۔ جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں نا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تسی نظر ہی نہ آئے تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اج ادھا گھنٹہ صحابہ دے نام تے لا چھڈو تے اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑی دعا دل چ لے کے بیٹھے ہو نا، انشاءاللہ میرا ایمان اللہ قبول کرے گا۔ لیکن آپ نے بیٹھنا محبت کے ساتھ ہے، پلا 10 منٹ بیٹھو، جے میں تہاڈی محبت ادھر ادھر ہوئی نا تو انشاءاللہ چوتھی گیئر تے بھی ہویا تو میں بریک لا چھڑاں گا انشاءاللہ۔ اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اب یہ جو صحابی ہے یہ کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی، بیٹا بالکل آواز ٹھیک تھی، اے پنگا نہ لیں، تیری مہربانی، آواز جتھے ایسی اتھے کر چھڑ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جن نے مینو تک لیتا اندے اتے بھی جہنم دی اگ حرام ہے، اور جن نے میرے یار ابو بکر نو ویکھ لیتا اندے اتے بھی جہنم دی اگ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا ذاکر گفتگو کر رہا تھا، کہنے لگا جہاں پر سیدنا حسین کی قبر مبارک ہے اس کے ارد گرد جتنی قبریں ہیں اللہ نے ان کی قبروں کو منور کر دیا، اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان کی قبروں کو منور کر دیا۔ میں نے کہا بھئی میں مانتا ہوں اور میں سیدنا حسین کو بھی مانتا ہوں اور سیدنا حسین کی بھی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اور تیرا فرق یہ ہے، میں تو نے کہا میں نے مان لیا، جہاں پر حضرت حسین لیٹے ہیں
ان کے ارد گرد کی قبریں اللہ نے منور کر دی ہیں، تو مجھے یہ بتانا جہاں پر حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی تو قبریں منور ہو چکی ہیں، اور جتے حسین دانا نہ لیٹے ہے سبحان اللہ، وہاں پر تو صبح 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رات کو 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ جگہ ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک کی یہ جو زمین ہے یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، اس زمین کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ مجھے کہنے دے تو کہتا ہے ابو بکر و عمر کل جنت میں نہیں جائیں گے، میں کہتا ہوں میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، ابو بکر و عمر تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شہنشاہ خطابت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو جنت ہے نا یہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جیب جو پیسے لا کے مول خریدی ہے۔ سبحان اللہ، گال ٹوڑے اتو نانگے یہ میں پھر آکھنا اے جری جنت ان دی رجسٹری صدیق اکبر دے ناتے اچھی آکھو سبحان اللہ، اور پھر آکھو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی، میں کہتا ہوں سنو میرا جملہ پنجابی میں کہتا ہوں، آپ لوگ پنجابی زیادہ، میں پنجابی میں کہتا ہوں کہ جنت جگیر صدیق دی ہے، بولو جنت جگیر ہے، اور بولو جنت جگیر ہے صدیق دی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے، دلیل دینے لگا ہوں۔ جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر آئے، جیسا کہ میرے شیخ مولانا ابو بکر عثمانی صاحب بتا رہے تھے، حضرت ابو بکر نے میرے نبی کو کندھوں پر اٹھایا اور وہ اتنی اونچی چڑھائی چڑھے اور پھر مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو میرے نبی نے پہلا حکم فرمایا کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ اب مسجد تعمیر کرنی ہے، میرے نبی کے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں، لیکن میرے نبی کے پاس ایک یار ایسا ہے جو ہر وقت ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، محبوبہ حکم ہوئے ابو بکر دا مال بھی حاضر ہے، ابو بکر دی جان بھی حاضر ہے۔ حضرت ابو بکر نے پیسے نکالے، مسجد نبوی کی جگہ خریدی۔ جب مسجد نبوی کی جگہ خرید لی گئی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کائنات کے رب نے میرے نبی کو حکم فرما دیا محبوبہ ابو بکر نے جڑی جگہ خریدی ہے میں اس جگہ نو عام جگہ رہن نہیں دیتا، میں اس جگہ نو جنت دے باغا وچوں باغ بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ایمان پر بات کرتے ہو، جنہوں نے جنت بھی خریدی ہے تو خود خریدی ہے۔ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی کہ جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لیتے ہیں اسے صحابی رسول کہتے ہیں، یہ اصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکے میں رہنے والے جتنے لوگ تھے کوئی بھی آ گیا، کسی نے بھی میرے نبی سے ملاقات کر لی، کوئی بھی صحابی رسول بن گیا، کوئی بھی آنے جانے والا بجندہ دا لگیا آ کے او حضور دے کول بہ گیا تے صحابی بن گیا، یا کوئی الگ اصول قانون ہے؟ تو سنیے اب بڑے غور سے، بڑا خوبصورت آپ نے ماحول بنا دیا ہے، میری تھکاوٹ اتر گئی ہے، اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے جو صحابہ کی محبت میں بولتا ہے نا، اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے ہیں۔ بولو کتنے انعام؟ 2 انعام ہیں۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے حدیث کے امام ہے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھے ہوئے حدیث پڑھاتے ہوئے آپ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو اصحاب پیغمبر سے پیار کرتے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرتا ہے، کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا انعام یہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف
کر دیتا ہے. سبحان. شاگرد بیٹھا ہوا عرض کرتا ہے استاد جی بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے, آپ اس دعوے پر دلیل بھی پیش کیجئے. امام صاحب دلیل کے طور پر رب کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کائنات کے پروردگار نے کہا او میرا سوہنا نبی اپنی زبان سے ان لوگوں میں اعلان کر دے. میرے نبی اعلان کر رہے ہیں او میری امت کے لوگوں, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تمہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا, فاتبعونی, تم میری اطاعت کر لو, میری فرما برداری کر لو, میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ. اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. امام صاحب نے مسئلہ سمجھایا. امام صاحب فرماتے ہیں حضور کی اتباع کرنے سے اللہ محبت کرتے, اللہ گناہوں کو معاف کرتے. اب دیکھیے نا, حضور نے نماز پڑھی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے روزہ رکھا, ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے حج کیا, ہم حج کرتے ہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے اپنے نبی اپنے یاروں سے پیار کیا, ہم اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں, یہ بھی حضور کی اتباع ہے. جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے, اللہ اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنا خوبصورت مسئلہ. وہ شاگرد کہتا ہے مینوں یہ مسئلہ اینا پسند آیا میں انہوں 1000 وری مختلف شہرہ سے جا کے بیان کیتا کہ جرا حضور دے یارہ نال پیار کردہ ہے, کائنات دا پروردگار اس بندے نال پیار کردہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ جو ہے نا یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ملے گا کچھ نہیں. آپ کو جدو کائنات دا پروردگار کسے بندے نو اپنا محبوب بنا لوے, انہوں ہور کی شے چاہی دیئے. اگر اج ساڈا کوئی محبوب ہوئے نا تو اسی اندہ بڑا ہی خیال رکھنے ہیں, اور جندہ محبوب کائنات دا پروردگار جنہوں اپنا محبوب بنا لوے. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا نا کہ یہ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے, آپ علیہ السلام کے لیے کسی نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ شعر غلط لکھ دیا گیا ہے. کیا معنی کہ لوح و قلم تیرے, لوح و قلم تو کائنات کے پروردگار کا آرڈر ہے, حکم ہے, یہ بندے کا کیسے لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. کائنات کے پروردگار نے کہا کہ جو میرے نبی کی اطاعت کر لیتا ہے, جو میرے نبی کا ہو جاتا ہے, پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں, اور جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, جرا محبوب کائنات دے پروردگار دا بن جاوے, پھر زمین کی, آسمان کی, چاند کی, سورج کی, لوح و قلم کی, جرا اوندہ ہو گیا, پھر اوندہ سب کچھ اوندہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ تو بات بڑی آسان سی ہے نا. اگر اس سے محبت کرنے لگ جاؤ تو محبت میں تو سبھی کچھ عطا کر دیا جاتا ہے. حضرات گرامی کی قدر اب توجہ میری طرف رکھیے, میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. اب صحابی بنا کیسے, صحابی بنایا کس نے, صحابی کیسے بنا, اب توجہ میری طرف رکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے نبی علیہ السلام کو چنا, پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام کو چنا. اب روایت سنیے گا, آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد, کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا, اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا, اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا. اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچنے کے بعد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا. آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا, عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا, آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا, ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آ گیا. فاصطفاہ لنفسہ, اللہ نے اس دل کو چن لیا. فابتعثہ برسالتہ, نبی بنانے کے لیے چن لیا, رسول بنانے کے لیے چن لیا, پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا. اور سنو قصور کے باسیوں, اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. بولو مصطفیٰ کا معنی, اونچی اونچی, مصطفیٰ کا معنی
مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی کا نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواجوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے بنات آئی، بناتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شہر مکہ آیا، شہروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، شہروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقویوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے دبدبہ آیا، دبدبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کا یار ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا۔ عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا۔ عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا۔ علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا۔ غلام بلال آیا، بلال غلاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سردار صاحب کی محبت کو سلامت رکھے۔ یہ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ محبت کی بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں پہلے دور میں نا بادشاہ جب اپنی تعریف سنا کرتے تھے نا تو تعریف کرنے والے کو تحفہ دیا کرتے تھے، وہ بادشاہ تھے۔ آج میرے نبی کے غلام اپنے نبی کی تعریف سنتے ہیں تو بادشاہوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تحفہ دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بات الگ الگ انداز ہے نا۔ تو میں نے کہا مصطفیٰ کا معنی، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور ہمارے اوپر تو ایسے ہی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعریف نہیں کرتے، اپنے نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے۔ رب کعبہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی مرشد ہے، کسی کا کوئی رہبر ہے، کسی کا کوئی رہنما ہے، کسی کا کوئی سہارا ہے، کسی کی کوئی ہستی ہے، کسی کا کوئی دربار ہے، کسی کی کوئی بستی ہے، لیکن آؤ نا مجھ فقیر سے بھی
بھی آ کر کے سنو نا، سردار صاحب کا پیغام سنو، ہم سب کا جذبہ محبت سنو۔ ہم سب تو یہی کہتے ہیں ہماری تو کل کائنات ہی ہمارا پیغمبر ہے، اور ہم تو نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے، اور وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا بھی امام ہے، میری جوانی کا بھی امام ہے، میرے ذہن کا بھی امام ہے، میرے تخیلات کا بھی امام ہے، بدھ کے دن کا بھی امام ہے، جمعرات کے دن کا بھی امام ہے، جمعے کے دن کا بھی امام ہے، ہفتے کے دن کا بھی امام ہے، اتوار کے دن کا بھی امام ہے، سوموار کے دن کا بھی امام ہے، منگل کے دن کا بھی امام ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ میں سردار صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ جان جاننے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ صبح و سنبار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ تسی اتے تھلے ہو جاؤ، لکھا روپیہ لاؤ، ایک ایک ذاکر کو 70 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے، جو جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ۔ رب کعبہ دی قسمیں جری عظمت اللہ نے صدیق اکبر نو دے چھڑیے، کوئی کٹا سکدا نہیں۔ ہمارے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے، ہمارے پھٹے پرانے لباس کو نہ دیکھو، ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کی نوکری کرتے ہوئے میں نے سیالکوٹ سے لے کر کراچی تک یہ نعرہ لگایا ہے، اور بڑے بڑے مخالفین اور بڑے بڑے معاملات، لیکن اللہ کی قسم ایک ایک دن عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جو حضور کے یاروں کی نوکری کرتا ہے، اللہ بڑے بڑے لوگوں کو اس کا نوکر بنا کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ آئیے دیکھیے تو صحیح، میں نے تذکرہ کرنا ہے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کا، اور پھر اپنے نبی کے یاروں کا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ اب میں تھوڑا سا ربیع الاول کا بھی تذکرہ کرتا چلے جاؤں، بہت سے دوسرے لوگ بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم میلاد کو بھی مانتے ہیں، ہم میلاد کو بھی مانتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ اگر آپ کو جملہ پسند آئے تو پھر بولیے گا، میں خصوصی طور پر آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میلاد کو مناتے ہو، میلاد کو مناتے ہو، ٹھیک ہے، میلاد کو مناؤ، میلاد کو مناتے ہو، لیکن ہماری بات سن، اگر میلاد کو مناتا ہے تو میلاد چھوڑ کر کے جس کا میلاد مناتا ہے اس نبی کو بھی منایا کر۔ سبحان اللہ، اس نبی کو منانے میں زندگی گزار۔ حضرات گرامی قدر آئیے، جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ابھی دنیا کائنات میں تشریف نہ لائے تھے، دنیا کائنات کی حالت یہ تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ انسانیت گمراہی میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ جو زندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا
جھگڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کی عزت کوئی نہ تھی، ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کیا کرتا تھا، بہنوں کو سجا سوار کر کے بدار حسن میں بیچ آیا کرتا تھا، بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ننگا طواف کیا جا رہا ہے، اور پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آ گیا، اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مکہ کی اس دھرتی پر طلوع آفتاب بن کر کے تیرے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میرے نبی دنیا میں آئے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آمینہ کے لال بن کر کے آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر بن کر کے آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر بن کر کے آئے ہیں، اشرف المخلوقات بن کر کے آئے ہیں، افضل الموجودات بن کر کے آئے ہیں، افضل الانبیاء بن کر کے آئے ہیں، افضل الازکیاء بن کر کے آئے ہیں، اشرف الناس بن کر کے آئے ہیں، اکرم الناس بن کر کے آئے ہیں، اجمل الناس بن کر کے آئے ہیں، نبی الحرمین بن کر کے آئے ہیں، محبوب رب المشرقین بن کر کے آئے ہیں، سید العارفین بن کر کے آئے ہیں، سید الساجدین بن کر کے آئے ہیں، سید الراکعین بن کر کے آئے ہیں، سید الخاشعین بن کر کے آئے ہیں، سید السردار بن کر کے آئے ہیں، قافلہ سالار بن کر کے آئے ہیں، حبیب کردگار بن کر کے آئے ہیں، بہار کائنات بن کر کے آئے ہیں، حسن کائنات بن کر کے آئے ہیں، جمال کائنات بن کر کے آئے ہیں، فخر کائنات بن کر کے آئے ہیں، فخر موجودات بن کر کے آئے ہیں، دعائے خلیل بن کر کے آئے ہیں، فضل رب جلیل بن کر کے آئے ہیں، سید الورا بن کر کے آئے ہیں، بدر الدجا بن کر کے آئے ہیں، شمس الضحیٰ بن کر کے آئے ہیں، احمد مجتبیٰ بن کر کے آئے ہیں، آدم کی انابت لے کر کے آئے ہیں، نوح کی استقامت لے کر کے آئے ہیں، ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں، موسیٰ کی کلیمی لے کر کے آئے ہیں، عیسیٰ کا حزن لے کر کے آئے ہیں، یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں، ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں۔ میرا نبی جب دنیا کائنات میں آیا ہوگا تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، اور یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، بے سہاروں سے کہہ دو تمہیں سہارا دینے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو حالت یہ ہے کہ اب انقلاب آ گیا۔ ایک انقلاب توڑے پاکستان سے بھی آیا ہے، تبدیلی۔ انقلاب دا معنی ہے تبدیلی، آئی تبدیلی، چس ساری تبدیلی دی، ماشاءاللہ ہے۔ ایک باری اور دیو ووٹ جا کے، نہیں ووٹ تو تسی دیتے کوئی نہیں، تسی بھی بیچارے تو کھیجی رہ گئے ہو، بس اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے۔ معزز سامعین سنو، انقلاب آیا، بولو کیا آیا؟ انقلاب آیا، تبدیلی آ گئی۔ میرے نبی کے آنے سے انقلاب آ گیا، میرے نبی کے آنے سے تبدیلی آ گئی۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں تو ایک انقلاب آ گیا۔ جتنے جاہل تھے وہ علم و حکمت کے وارث بن جاتے ہیں، جتنے ڈاکو تھے وہ مال کے محافظ بن جاتے ہیں، جو عزتوں کو لوٹنے والے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن کر کے رہ جاتے ہیں، جو فاسق و فاجر تھے وہ نیکوکار بن کر کے رہ جاتے ہیں، جو مشرک تھے وہ موحد بن جاتے ہیں، جو لات منات عزا اور حبل کو ماننے والے تھے وہ ایک الہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، جب میرے نبی دنیا کائنات میں نہیں آئے تھے، میرے نبی کی نبوت کی کرنیں نہیں پھیلی تھی، یہ ابو بکر صرف ابو بکر تھا۔ جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں صدیق اکبر بن گئے ہیں، یہ عمر صرف عمر تھا، لیکن جب میرے نبی
کی غلامی میں آئے ہیں فاروق اعظم بن گئے ہیں. یہ عثمان صرف عثمان تھا, میرے نبی کی غلامی میں آئے ذوالنورین بن گئے. علی صرف علی تھا, جب میرے نبی کی غلامی میں آئے شیر خدا بن گئے. یہ بلال صرف بلال تھا جسے کوئی جانتا نہ تھا, جسے کوئی پہچانتا نہ تھا. امیہ کا ادنا سا غلام تھا, لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آیا اللہ نے اتنی عزتیں عطا کر دی. اب بلال چلتا زمین پر ہے, چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں انقلاب. کیا کہتے ہیں؟ پہلے والی حالت تبدیل ہو جائے. آئیے میں اپنی بات کو ذرا تیزی سے آگے لے کر کے چلتا ہوں. سب سے زیادہ جو انقلاب کا اثر ہوا اور جو افسر بن گئے میرے نبی کے صحابہ میں سے, ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. میں نے صرف اب 2 باتیں کرنی ہے, بات مکمل ہوگی. ایک تذکرہ کرنا ہے حضرت ابو بکر دا, اور ایک تذکرہ کرنا ہے مولا علی دا, تو بات مکمل ہو جانی ہے. سبحان اللہ. اب آپ توجہ آپ میری طرف رکھیے. حضرات گرامی قدر, کون سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات کہی. میرے نبی فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں, لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا. سبحان اللہ. یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی, لیکن میں آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے گا. میرے نبی نے فرما دیا نا, ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کون چکائے گا؟ اونچی بولو, کون چکائے گا؟ اللہ چکائے گا. اب اللہ کیسے میرے نبی کے یار ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا؟ اب دیکھیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. یہ میدان محشر ہے, حشر کا میدان ہے, نفس نفسی کا عالم ہے. یفر المرء من اخی و امہ و ابی. اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے, چاہے میرے بچے کو جہنم میں پھینک دے. باپ کہے گا ربا صرف مجھے بچا لے, چاہے میرا پورا خاندان جہنم میں پھینک دے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں. 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, اور انسان اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا. کوئی گھٹنوں تک پسینے میں, کوئی سینے تک پسینے میں, کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا. ایک دن 50,000 سال کا ہے, اور دن کی شدت اور گرمی اتنی ہے, نہ جانے کتنے دن گزر جائیں گے. لوگ بڑے پریشان ہیں. آخر کار سارے کے سارے لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اے بابا آدم, آپ ہمارے ابا جان ہیں, ہم آپ کی اولاد ہیں, اللہ بڑے غصے میں ہیں, سفارش کیجئے, حساب و کتاب کا آغاز ہو. جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے, حساب و کتاب کا آغاز تو کیا جائے. اس وقت حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری. جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, آج تو میں اپنی معافی مانگ رہا ہوں. اے اللہ بس مجھے معاف کر دے, اے اللہ بس مجھے معاف کر دے, میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا. اے اللہ بس مجھے معاف کر دے, اے اللہ بس مجھے معاف کر دے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس. چلتے چلتے تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئیں گے, آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے. اے اللہ کے نبی, آپ آخر الزمان پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں, آپ خاتم النبیین پیغمبر ہیں, آپ نبیوں کے نبی پیغمبروں کے پیغمبر ہیں. سفارش کیجئے. میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا, اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے, میں سفارش کروں گا اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا. مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے, اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا. میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا, میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا, میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤں گا, میں گریہ زاری کروں گا, میں اپنے رب کو مناؤں گا. قصور کے باسیوں میں کہا کرتا ہوں میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے, میرے نبی کو سلیقہ ہی بڑا آتا ہے. میرا نبی 7 دن سجدے میں اپنے رب کی تعریفیں کرے گا, اپنے رب کو منائے گا. کائنات کا پروردگار
پروردگار 7 دن کے بعد مان جائے گا اور کائنات کا پروردگار 2 جملے کہے گا. اگر آپ کو پسند آئے نا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے بولنا ہے. کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سونا نبی بس کر جا, تو نے مجھے بڑا منا لیا. اپنی آنکھاں چو اتھرو صاف کر لے, اپنے آنسو پوچھ لے, بس کر جا, تو نے مجھے بڑا منا لیا. ارفع رأسا کا سل توتا, اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے, اب آپ مانگتے چلے جائیے, میں عطا کرتا چلا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 دن کا لمبا سجدہ ہے. سنو قصور کے باسیوں, میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں. آج ایک چھوٹا سا 35 سیکنڈ کا سجدہ کرنے کے بعد نا ہم اللہ سے ہر چیز ہی مانگ لیتے ہیں. اللہ گڈی بھی چاہیے دیئے, موٹر سائیکل بھی چاہیے دیئے, مکان بھی چاہیے دیئے, سبھی کچھ مانگ لیا, اپنے لیے سبھی کچھ مانگ لیا. میرا نبی 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد اب دعا مانگنے لگا ہے. میں نے حدیث میں الفاظ پڑھے, میرا نبی کہے گا اے اللہ میں نے کیا مانگنا ہے, بس میری اس گناہگار امت کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری گناہگار امت, اے اللہ امت بڑی پریشان ہے. حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. کائنات کا پروردگار کہے گا اشفا تشفا. اے اللہ کے نبی, اے میرے محبوب پیغمبر, آپ نے جو کہہ دیا سفارش کیجئے قبول ہوگی. میں نے آپ سے وعدہ جو کر رکھا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. او میرا سونا نبی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے نبی نے سفارش کی, اللہ حساب و کتاب کا آغاز کیا. اب توجہ میری طرف رکھیے گا, میں آپ کو جو اصل بات بتانے لگا ہوں اور عظمت صدیق اکبر بتانے لگا ہوں, شان صدیق اکبر بتانے لگا ہوں. صدیق اکبر میرے نبی کا محسن ہے, صدیق اکبر نے اسلام کا محسن ہے, صدیق اکبر پوری امت کا محسن ہے, صدیق اکبر نے اسلام پر احسان کیے, صدیق اکبر نے اس امت پر احسان کیا ہے. حضرت صدیق اکبر کی عظمت سنیے. اب میرے نبی نے سفارش کی اے اللہ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. کائنات کے پروردگار نے کہا او میرا سونا نبی تو نے کہا, میں نے مان لیا, حساب و کتاب کا آغاز کرتا ہوں. لے کر کے آ اپنا پہلا وہ امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. میں نے روایات میں پڑھا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت کے کٹہرے میں پیش کر دیں گے, عرض کریں گے ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت کے کٹہرے کے اندر موجود ہے. کائنات کا پروردگار جب ابو بکر کو دیکھے گا, کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سونا نبی تو نے پہلا امتی وہ حساب دینے کے لیے پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں. ابو بکر نے ساری زندگی آپ سے حساب نہیں لیا, میں ابو بکر سے کس بات کا حساب لوں. یہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ایک ہی آواز لگا رہے ہیں, ابو بکر مجھ سے داخل ہو جائیے, ابو بکر مجھ سے داخل ہو جائیے, ابو بکر مجھ سے داخل. سبحان اللہ سبحان. میں آکھنا ہونا جنت دے 8 دروازے نے, ایک دروازے دا نام ہے باب الریان. باب الریان آخدہ ہوئے گا ابو بکر کتے میرے چو داخل ہو جائے نا تے میں 7 دروازیاں دے وچوں فخر کراں کہ میں او عظمت والا دروازہ جن دے وچوں ساری کائنات دے سردار دا یار ننگ کے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. باب الصلاۃ کہتا ہوگا میرے چو بڑے بڑے نمازی گزرنے نے, لیکن کتے ابو بکر تو ننگ جاویں نا تے کمال ہی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 7 دروازے جنت کے پکاریں گے. اور حضرات گرامی کے اندر آئیے بات اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. حضرت ابو بکر کو نا صدیق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سنا ہے آپ نے کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوتی ہے اور پھر حضرت علی کی ایک بات اور مکمل ہوتی ہے. حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے. ایک روز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے. صبح سویرے نا میرے نبی کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی. ابو جہل میرے نبی کے پاس آیا, آ کر کے عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے, کوئی نیا قصہ, کوئی نیا واقعہ, کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے.
ایسے ہی پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نئی بات پتہ چلے میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں کہ اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی ہے, اب تمہارا نبی یہ کہتا ہے, اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی. یوں ہی پوچھتا ہے. میرے نبی بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے, میرے نبی فرماتے ہیں نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نئی بات یہ ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا, جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آیا ہوں. رات کے ایک ہی حصہ کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. ابو جہل نے جب میرے نبی کی یہ بات سنی نا, ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں, آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں. کہا ابھی یہ جو آپ نے کہا ہے آپ اپنی بات پر پکے ہیں کہ میں آسمانوں سے ہو کر کے آیا ہوں, آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل تو میں نو مانی یا نہ مان, لیکن تو اتنا ضرور ماننے کہ ساری زندگی میری زبان تو کبھی جھوٹ نہیں نکلیا. جا جس کو مرضی لے کر کے آ جا, میں سب کے سامنے حق کہوں گا. اب ابو جہل اٹھا بھاگتا ہوا گیا, تلاش کرتا پھرتا ہے ابو بکر کہاں ہے, ابو بکر کہا. ابو بکر مل گئے. کہا ابو بکر ایک بات تو بتا, اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا, جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آیا ہوں, رات کے ایک حصہ کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے, دوسرے سے تیسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے میں 3500 سال کا سفر چند لمحوں میں کر کے آیا ہوں, کیا یہ بات عقل میں آتی ہے, کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں ابو جہل, بات عقل میں نہیں آتی, بات نہیں سمجھ میں آتی, بات ذہن میں کوئی نہیں آتی ہے. اب ابو جہل نہ بڑا خوش ہے کہ ابو بکر نے تو انکار کر دیا. ابو بکر کہتے ہیں میری بات ذہن میں نہیں آتی, ابو بکر کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی جب میں اس کو بتاؤں گا نا کہ یہ بات تو تیرے نبی نے کہی ہے جس کو تو سچا کہتا ہے, ابھی اس کا نبی جھوٹا ہو جائے گا, اور ابھی ابو بکر کا ایمان چلا گیا, ابو بکر کا بھی دین گیا, ابو بکر کا اسلام گیا, ابو بکر کا دین میں چھین کر لے جاؤں گا. بڑا خوش ہے, بڑا مطمئن ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا او ابو جہل بتا تو صحیح یہ کس کی بات کر رہا ہے, یہ کس نے کہا ہے کہ میں آسمانوں سے ہو کر کے آیا ہوں؟ اب ابو جہل بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے, یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے, یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تمہارے کھاتا پھرتا ہے, یہ بات اس نے کہی ہے جس کی نبوت کی گواہی دیتا پھرتا ہے. حضرت ابو بکر کا جملہ سنو قصور کے باسیوں. حضرت ابو بکر بولے, میں کہتا ہوں نہیں ابو بکر نہیں بولا, ابو بکر کا ایمان بولا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں او ابو جہل سن میری بات, اگر یہ بات میرے پاک پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے, ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے. ابو بکر کی عقل کی کیا جرت کہ وہ حضور کی بات آ جانے کے بعد یہ سوچے کہ ہرے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی ہے. اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے, جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اگلی گل تسی پہلی وری اس انداز نہ سنی ہوئے گی جی میں سنان لگا. میرے نبی نو پتہ چلیا کہ ابو بکر نے ابو جہل دی زبان چو سن کے میری تصدیق کر چھڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بھئی دیکھو نا, ایک تو یہ ہے کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کی زبان سے سن کر کے تصدیق کرتے کہ حضور نے فرما دیتا ہے تو بس گل ٹھیک ہے, لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ کافر دی زبان چو سن کے جڑا ایمان لے کے آوے انہوں ابو بکر کہندے ہیں. سبحان اللہ سبحان. میرے نبی کو پتا چلا, میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو بلایا, ابو بکر بڑے بڑے لوگ سوچ چپے گئے کہ 7 آسمانہ تے جانا کیویں تے واپس آنا کیویں, لیکن میں سنیا ہے کہ تو میری گل دی تصدیق کر چھڑی ہے. سبحان. حضرت ابو بکر بولے کہا اللہ کے نبی ایتے گل ہی کوئی نہیں, ایتے مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایتے گل ہی کوئی نہیں. جدو ابو بکر نے مینوں آکھیا نا
کہ یہ بات تو تیرے نبی نے کہی ہے، تو میں نے صرف ایک لمحہ سوچا کہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں نا تو آپ بارہا مرتبہ مجھے بتاتے ہیں ابو بکر یہ ابھی جبریل آسمانوں سے آیا، ابھی رب کا پیغام لے کر آیا، ابھی گیا، ابھی لمحے بعد پھر جواب لے کر آیا، ابھی گیا، ابھی آیا، ابھی گیا، ابھی آیا۔ میں نے سوچا یہ جو جبریل ہے یہ ہے تو میرے نبی کا غلام، اگر غلام کی آنے جانے کی اتنی سپیڈ ہے تو پھر امام کے جانے کی سپیڈ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ایک یہ ہے کہ جبریل اکیلا اڑے اور ایک یہ ہے کہ جبریل میرے نبی کا خادم بن کر کے میرے نبی کی سواری کی مہار پکڑ کر کے اڑے۔ سبحان اللہ۔ اس کی سپیڈ کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سپیڈ جبریل دیئے، ایک سپیڈ براق دیئے۔ بھئی تسی ویکھو نا، ایک تے اسی گھوڑا چلائیے تے گھوڑے دی اپنی سپیڈ ہے، تے ایک گھوڑے نو کھچ کے لے کے جائیے تے اندی اپنی سپیڈ ہے۔ جبریل نے مہار پکڑی ہوئی ہے، جبریل اپنے پڑوں سے اڑ رہا ہے اور براق اپنے پڑوں سے اڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے اب نا حضرت ابو بکر دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ او تے مینوں ابو جہل نے دسیا ہے، ذرا تسی بھی تو دسو نا کتھوں کتھوں دی سیر کر کے آئے ہو۔ سبحان اللہ، کتھوں کتھوں ہو کے آئے ہو، ذرا تسی بھی تو ارشاد۔ اب میرے نبی واقعہ بیان کرتے ہیں، اب سنیے گا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ اب میرے نبی واقعہ بیان کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جبریل آیا، اس نے مجھے اٹھایا، مجھے لے کر کے گیا، مسجد اقصیٰ پہنچے، نبیوں کی امامت کروائی۔ اب میرے نبی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نا آنکھیں نیچے کر کے ایک ہی جملہ کہتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ گیا، ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ میں دوسرے آسمان پر گیا، میرے فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، تسی سچ آکھ دیو، میں ایمان لے کے آنا، تسی جو فرمان دیو سچ آکھ دیو، تسی جو آکھ دیو سچ آکھ دیو۔ اور بات یاد رکھیے گا، جب میرے نبی معراج سے واپس آنے لگے تو میرے نبی نے جبریل سے بھی کہا جبریل آج تک جب سے دنیا بنی ہے آسمانوں پہ آیا کوئی نہیں، کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کوئی نہیں، ذرا بتا تو صحیح جب میں زمین پہ جاؤں گا میرا کون یقین کرے گا کہ میں آسمانوں سے ہو کر کے آیا ہوں۔ جبریل نے بھی کہا تھا اور میرا سوہنا نبی اور کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا یار ابو بکر آپ کی ضرور مانے گا۔ سبحان اللہ۔ صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر نے انی بڑی آکھیا، انی بڑی آکھیا۔ پھر ایک باری میرے نبی نے بھی فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں او ابو بکر تو میری گل دی تصدیق کر چھڈیے، تو مینوں سچا ماننا ہے تے جا پھر انت صدیق، تینوں بھی قیامت تلک واسطے لوکی صدیق صدیق ہی آکھن گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات سنیے، میں نے چونکہ آپ سے وعدہ کیا اور انشاءاللہ میں 5 منٹ میں بات مکمل کر ڈالوں گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم حضرت ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے ہم ابو بکر کرتے ہیں، جیسے ہم صدیق صدیق کہتے ہیں، ویسے ہم علی علی بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اور جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا نا تو میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، میرے نبی کا کبھی پھر ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے نبی دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں علی نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی پتے کھا رہے ہیں علی نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی پتھر کھا رہے ہیں علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کے مقابلہ میں
علی نبی کے ساتھ ہے، تانوں کو برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، تبوک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، اور بدر کے میدان میں جب دونوں طرف لشکر کھڑے ہو گئے تو کفار کی طرف سے ایک بہت بڑا بدماش آگے بڑھا اور آواز لگاتے، حل من مبارز، ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے طاقتور تو سامنے آئے میرا مقابلہ کرے، دین اسلام کے لیے، میرے نبی کی عزت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، جہاد کے میدان میں جو سب سے پہلے آیا ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اے مولا علی دا تذکرہ ذرا شیر بان کے سننا ہے، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، صرف 5-7 منٹ کی بات ہے، یہ تو جنگ بدر ہے، میدان بدر ہے۔ میدان بدر میں حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے نبی علیہ السلام کا دشمن آیا، حضرت علی نے تلوار چلائی، 2 ٹکڑے کر دیا، دوسرا دشمن آیا، تلوار چلائی، 2 ٹکڑے کر دیا، تیسرا آیا، تلوار چلائی، 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری کے ساتھ 9 دشمنان رسول مولا علی نے جہنم واصل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ معروف ہو گیا، شیر خدا معروف ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار میں بڑی طاقت ہے۔ اور پھر خیبر کا موقع آیا، سنیے گا حضرت علی المرتضیٰ کا کرنا تذکرہ بھی ثواب ہے، اور میرے نبی نے آپ کے لیے ہی ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، من آزا علی فقد آزا، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں، یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیبر کا موقع آیا، خیبر کے 12 قلعے ہیں، بولو کتنے قلعے؟ 12 قلعے، 11 فتح ہو گئے، لیکن 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا، 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ تمام صحابہ جاتے ہیں واپس آ جاتے، قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں، ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی، نہ جانے یہ عظمت والا جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، صفوں میں جبریل کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اکابر صحابہ کھڑے ہوئے۔ ہر دل کے اندر خواہش یہی ہے کہ جھنڈا مجھے مل جائے، ہر دل میں تمنا یہی ہے اسلام کا پرچم مجھے مل جائے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح میرا پیارا ویر علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، آپ کی آنکھوں میں درد ہے، آپ کی آنکھوں میں مرض ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، جن کی آنکھوں میں درد ہو، جن کی آنکھوں میں مرض ہو، وہ پھر مشکل کشا نہیں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی فرماتے ہیں، علی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا، علی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی میری آنکھوں میں درد ہے۔ میرے نبی نے چیک اپ کرنے کے بعد اب چیک اپ کرنے کے بعد میرے نبی نے میڈیسن دی ہے، میرے نبی نے دوائی دی ہے، اور میرے نبی کی جو میڈیسن ہے وہ فوری اثر کرتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ پہ لگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، پھر ساری زندگی گزر گئی، میرے نبی نے جو لعاب لگایا اس لعاب کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہی، ساری زندگی آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی ہے۔ سبحان۔ میرے نبی پوچھتے ہیں، علی کیسی طبیعت ہے؟ حضور بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ لے پرچم، اسلام کا، دین کا، جہاد کا، اللہ کی عزت کا پرچم اٹھا، پکڑ، پرچم لیا، کہا اللہ تیری مدد کرے گا، یہ لے جا پرچم، قلعہ فتح کر کے آ۔ حضرات گرامی کے در سنو، شیر خدا کسے کہتے ہیں یہ بتانے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ چل پڑے، سامنے خیبر کا قلعہ ہے، آپ خیبر کے قلعے میں اتر پڑے، آپ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو بلند کیا۔ سامنے ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام ہے مرحب، جس کی عمر کتنی ہے؟ 57 سال اس کی عمر ہے، بہت بڑا
پہلوان ہے جو ایک ہی وقت میں 20-20 لوگوں کو پکڑ کر کے زمین پر گرا دیتا ہے، لیکن جب اس نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت علی کی عمر 25 سال کا نوجوان ہے، چھوٹا سا قد ہے، حضرت علی کو دیکھتا ہے اور کہتا کیا ہے، آپ کے پاس اور کوئی نہیں تھا میرا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ نے ایک نوجوان کو بھیج دیا میرا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت علی سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں بہت بڑا عرب کا پہلوان ہوں، میرے پہلوانی کا سکہ چلتا ہے، تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، آ تو میدان کے اندر تجھے پتہ چل جائے گا آج تیرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ مقابلہ ہوا، حضرت علی نے نعرہ بلند کیا، اس کو پکڑا، پہلے وار میں زمین پر گرا دیا، اب اس سے ہلا نہیں جاتا، یوں ہی منہ کے اندر بڑبڑا رہا، منہ کے اندر بول رہا، وہ جو بول رہا تھا شاعر نے نقل کر دیا، اور شاعر نقل کرتے ہوئے کہتا ہے مرحب نیچے پڑا ہوا بول کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے خیبر کو فتح کر دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے تو صحیح نا، حضرت علی ایک موقع پر نا میرے نبی نے چند صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا، اب مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے اللہ کے نبی آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا ویر ہے، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی نو بو ترابادن، علی نو بو ترابادن، علی نو لا جوابادن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابادن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواتے سارا دے۔ اگر حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی کے اماموں کو کیوں نہیں مانتے، جن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ نمازیں پڑھتے رہے، جن کے وہ وزیر رہے ہیں۔ یہ اہل الحدیث کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے، یہ اہل سنت کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آخری بات کروں، اگر صدیق ابو بکر اور علی ان کو جدا نہیں کوئی کر سکتا، ابو بکر و علی کو کوئی جدا کر سکتا نہیں۔ آخری صرف 2 منٹ ہے، اور یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا یہ سب سے قیمتی بات ہے، اور اگر آپ نے اس بات کو یاد کر لیا تو آپ کسی بڑے سے بڑے ذاکر کے سامنے بھی بات کر سکتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر دونوں بھائی بولو ابو بکر و علی بھائی، بولو ابو بکر و علی، بولو ابو بکر و علی بھائی، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اور میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، میں نے کہا حضرت ابو بکر کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے نا تو پھر اسلام سے اگر طریق سے نکال دیا جائے تو کوئی بھی رافضی اپنے 7 امام ثابت نہیں کر سکتا، بولو 7 امام ثابت ہے، 12 امام ثابت ہے، نہیں کر سکتا کوئی بھی اپنے 12 امام ثابت ہے نہیں۔ آپ کہیں گے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، دلیل سنیے، دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عثمان بن عامر، بولو کیا نام ہے، عثمان بن عامر۔ ان کو ابو قحافہ کے نام سے پورے عرب کے اندر پہچانا جانے لگ گیا۔ ابو قحافہ کا نکاح ہوا حضرت سلمہ کے ساتھ، حضرت سلمہ
کو ام الخیر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے رکھ دیا عبداللہ۔ یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانثار وفادار حبدار بنا ہے، اور اس کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا، اور میرے نبی نے ایک موقع پر صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے، جن کا نام اصل میں کیا ہے؟ عبداللہ۔ ان کا نکاح ہوا، ان کی 3 بیویاں ہیں، ان کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کا انہوں نے نام اپنی بڑی بہن کے نام پر اسماء رکھ دیا۔ اب یہ جو اسماء ہے یہ حضرت ابو بکر کی پوتی لگی۔ بولو کیا لگی؟ حضرت ابو بکر کی پوتی لگی۔ حضرت ابو بکر کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام ہے محمد۔ محمد کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ اب یہ جو قاسم ہے یہ حضرت ابو بکر کا کیا لگا؟ بولو پوتا لگا۔ اب آپ کی پوتی اور آپ کے پوتے کا آپس میں نکاح ہو جاتے۔ جب آپس میں آپ کا نکاح ہوا اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، جس کو ام فروا کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ ام فروا حضرت ابو بکر کی دوتی لگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت ابو بکر کی دوتی لگی۔ یہ حضرت ابو بکر کی آل اولاد ہے۔ اب ذرا مولا علی کی لڑی دیکھیے۔ مولا علی کا نکاح سیدہ کائنات کے ساتھ ہوا، جنت کی عورتوں کی سردار کے ساتھ ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا، اللہ کے آرڈر کے ساتھ ہوا۔ جس نکاح کے گواہ اگر بنے ہیں تو ابو بکر و عمر بنے ہیں۔ اگر گواہ درست نہیں ہے نکاح درست نہیں ہوتا۔ اگر نکاح درست نہ ہو اولاد درست نہیں ہوا کرتی ہے۔ معنی یہ ہوا حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح گواہوں پر ہے، اور گواہ حضرت ابو بکر و عمر ہے۔ آپ کا نکاح ہوا، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام حسین رکھ دیا گیا، اور یہ نام بھی اللہ کے حکم کے ساتھ رکھا گیا۔ حضرت حسین کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کو امام باقر کہا جاتا ہے۔ امام باقر کا نکاح حضرت ام فروا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حضرت ام فروا دھوتی ہے حضرت ابو بکر کی، اور امام باقر پڑپوتے ہیں حضرت علی کے۔ اب جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ ایک بیٹا عطا کرتا ہے، جس بیٹے کا نام یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانا جانے لگ گیا۔ یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر فقہ جعفری بنائی ہوئی، جن کے نام پر جعفری مذہب بنایا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے۔ امام رضا کاظم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے۔ امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے۔ امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت علی کا لہو، حضرت ابو بکر کا لہو، حضرت علی کی اولاد، حضرت ابو بکر کی اولاد، دونوں مل کر کے چلتی ہوئی یہ دونوں لہو چلتے ہوئے آئے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر کی دوتی ام فروا کے بطن میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی جن کا یہ جملہ تاریخ کے اندر معروف ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا پردادا بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جس ابو بکر کو تم برا کہتے ہو وہ تمہارے اماموں کے دادا ہیں، وہ تمہارے اماموں کے پردادا ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ تم اپنے اماموں کے بڑوں کو بھی نہیں مانتے ہو، تم اپنے اماموں کے پردادے کو بھی نہیں مانتے ہو۔ یہ آج ہم اہل سنت اہل الحدیث ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، اور ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آگئی؟ اس لیے میں نے یہاں پر آ کر کے بات ختم کی ہے کہ ذہنوں سے اشکال نکل جائیں کہ اگر حضرت ابو بکر کو نکال دیا جائے تو امام ہی ثابت نہیں ہوتے، اور اگر امام ثابت نہ ہو پورا مذہب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں
کوئی اختلاف کوئی نہیں تھا۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا